الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
وقال اركبوا فيها، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ارکبوا فیہا، سب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام ہی سے اس کا چلنا ہے اور اسی کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، بلا شبہ میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور یہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں میں انہیں لیے جا رہی تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک کنارے پہ تھا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے کافروں کا ساتھ چھوڑ دے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ قال ساوی الى جبل یعصمنی من الماء، بیٹا کہنے لگا میں ابھی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے اس عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، بس وہی بچے گا جس پر اس کی رحمت ہو گئی۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، دونوں باپ بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور بیٹا غرق ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، آواز دی گئی اے زمین اپنا پانی نگل لے، ویا سماء اقلعی، اے آسمان تو بھی رک جا۔ وغیض الماء وقضی الامر، پانی خشک کر دیا گیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا دوری ہو، ہلاکت ہو ظالم قوم کے لیے۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارنا شروع کیا، اے میرے پروردگار یہ میرا بیٹا تھا، میری اہل میں سے تھا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرے وعدے بھی سچے ہیں۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے نوح یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کے اعمال درست نہیں ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے نوح جس بارے علم نہ ہو مجھ سے اس بارے سوال بھی نہ کرنا۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہیں جاہلوں سے نہ بن جانا۔ قال رب انی اعوذ بک ان
اسألک ما لیس لی بہ علم۔ عرض کی نوح علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ جس چیز کے بارے میں مجھے علم نہ ہو میں تجھ سے پھر سوال کروں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اگر تو نے مجھے بخش نہ دیا اور مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر مہربانی نہ کی، تو میں گھاٹا پانے والوں سے بن جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک۔ آواز دی گئی، اے نوح ہماری طرف سے سلامتی سے اتر جا کشتی سے، اور تجھ پر ہماری برکتیں ہوں گی۔ وعلی امم ممن معک، اور ان جماعتوں پر بھی، ان لوگوں پر بھی جو تیرے ساتھ کشتی میں ہیں۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کچھ جماعتیں جن کو ہم فائدہ دیں گے۔ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر انہیں لگے گا ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کر رہے ہیں۔ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، آپ بھی ان کو نہیں جانتے تھے اور آپ کی قوم بھی اس سے پہلے ان باتوں کو نہیں جانتی تھی۔ فاصبر، صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بلا شبہ اچھا انجام تو پرہیزگاروں کا ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و محترم سامعین و سامعات، سورہ ہود علیہ السلام آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں۔ آج کے اس جمعے میں سورہ ہود ہی کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 49 تک تلاوت بھی کی گئی ہے، اور ان آیات مبارکہ کا اردو میں آپ کو ترجمہ بھی سنایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد بالاختصار مضمون کی تشریح اور تفسیر آپ سنیں گے۔ یہ آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ اس سورت میں انبیاء علیہم السلام کے 7 واقعات، 7 نبیوں کے قصے بیان ہونے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے، اور اس پہلے واقعے سے ثابت یہ کرنا مقصود ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بھی وہی ڈیوٹی اور وہی ذمہ داری ادا کرتے گئے جو اے پیغمبر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ادا کر رہے ہیں۔ آپ اللہ کی وحدانیت، ایک خدا کی توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، یہی دعوت نوح علیہ السلام نے بھی دی۔ دوسری بات اس سارے قصے میں یہ بیان کی گئی کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر مکے والے آپ سے برا سلوک کر رہے ہیں، آپ کے خون کے پیاسے بن چکے ہیں، آپ کو مکے سے نکالنے کے درپے ہیں، کوئی بات نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سن لیجئے، جب انہوں نے خدا کی وحدانیت بیان کی تو لوگوں نے ان سے کیا سلوک کیا اور ان کا کیا حال کیا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بھی مقصود ہے۔ واقعے کے کچھ جزیات آپ سن چکے ہیں۔ پچھلے جمعے میں حضرت نوح علیہ السلام کو جو حکم مل چکا تھا کہ اے نوح، ہمارے روبرو ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا لیجئے اور اس کشتی میں جن جاندار چیزوں کو زندہ رکھنا مقصود ہے اور وہ خشکی میں رہنے والی ہے، پانی میں رہنے والی تو ویسے بھی پانی میں زندہ ہے، خشکی میں رہنے والی ہے، انسانی فوائد اور انسانی استفادے کے لیے جو جانور مقصود ہیں انہیں بھی کشتی میں بٹھا لیجئے، اور اپنے اہل کو بھی، جن کو خدا نے عذاب دینا ہے وہ نہیں، مومنوں کو بٹھا لیجئے۔ لیکن لفظ یہ آئے ہیں احمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، ہر چیز کا جوڑا اور اپنی اہل کو بھی، الا من سبق علیہ القول، ہاں جس پر عذاب کا قول سبقت کر چکا ہے وہ کشتی میں نہیں بیٹھے گا۔ ومن آمن، اور اہل ایمان کو بٹھا لیجئے۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ اس حکم کے مطابق اہل ایمان اور جن جانوروں کو اللہ کے حکم کے مطابق انسانی مفادات میں کشتی میں بٹھایا گیا، بیٹھ گئے۔ اب حکم ملا دوسرا، حکم ثانی، ارقبوا فیہا، جب اس میں بیٹھنے لگو، تیار ہو گئی ہے، عذاب آ چکا ہے، عذاب کے نشانات، فارت تنور جو نشانی تھی اس سے پانی ابلنے لگ گیا ہے، تو کشتی میں بیٹھتے وقت مادی دنیا سے نکل کر، مادی دنیا سے خارج ہوتے روحانی دنیا کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ یہ دعا پڑھ لیجیے، یہ دعا پڑھ لیجیے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ گھروں میں جا کے اس دعا کو یاد کر لینا ہے۔ بعض لوگوں نے تقسیم کی ہے کہ بے جان چیزوں پر بیٹھنا ہو سواری کے لیے تو یہ دعا پڑھ لی جائے۔ کشتی ہوئی، جہاز ہوئی، ہوائی جہاز ہوا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ دعا ہے۔ اور جاندار چیزوں پہ، گھوڑے پہ، اونٹ پہ، ان پہ بیٹھنا ہو، جاندار چیزیں ہیں تو ان کے لیے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ یہ 25ویں پارے میں ہے اور یہ سورہ ہود کی جو آج آپ کے سبق میں آیت ہے، یہ دعا بھی پڑھ لیجئے۔ اور بعض علماء نے کوئی تقسیم نہیں کی ہے، انہوں نے کہا دونوں آیتیں پڑھ لیجئے، جاندار بے جان جہاں بھی سواری کرنے لگو وہاں یہ دعا بھی پڑھ لیجئے اور وہ دعا بھی پڑھ لیجئے۔ یہ کشتی کے لیے ہے، یعنی واقعتاً جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ کشتی کے لیے اللہ نے کشتی میں بیٹھتے نبی کو حکم دیا ہے، اور وہ گھوڑے پہ بیٹھتے دعا کا حکم ملا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ لیکن مفہوم تقریباً ایک ہی، اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کا اقرار و اعتراف ہے۔ گویا کشتی بنی اللہ کے حکم کے مطابق، اب اس میں سوار ہونا ہے، یہ ایک ظاہری سبب ہے انسانی بچت کا، انسانی بچاؤ کا، لیکن اس ظاہری اسباب سے نکال کے اللہ ایک اور طرف اپنے بندوں کو
متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ظاہری اسباب بجا درست، لیکن بعض اوقات ظاہری اسباب کے باوجود ہلاکت آ جاتی ہے، تباہی ہو جاتی ہے، بربادی ہو جاتی ہے۔ ظاہری اسباب سارے موجود ہوا کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ فرمایا کرتے تھے عرفت ربی بفسخ العزائم، لوگوں اللہ کی معرفت کے، خدا کی پہچان کے اربوں خربوں دلائل اور نشانات موجود ہیں، پر میں علی نے تو اللہ کو پہچانا ہے پکے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے۔ میں ایک کام کا پکا ارادہ کرتا ہوں، سارے اسباب مہیا کر دیتا ہوں، سب کچھ موجود ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ کام پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ معلوم ہوتا ہے پیچھے کوئی ایسی طاقت ہے جس نے اسباب کے باوجود ریزلٹ اور نتیجے کو روک دیا ہے۔ جو ہم نتیجہ حاصل کرنا چاہتے تھے نہیں مل رہا، معلوم ہوتا ہے ایک طاقتور ذات پیچھے موجود ہے جس ذات نے اسباب کو بکھیر دیا ہے، اسباب کی موجودگی میں بھی کچھ نہیں مل رہا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ اہل ایمان کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے نوح کو اور نوح کے ماننے والوں کو یہ سبق دیا تھا کہ کشتی میں بیٹھنے لگو تو یہ دعا پڑھنا، کشتی ظاہری سبب ہے، بچانے والی نہیں ہے، بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ سبق بتلانا تھا، یہ سبق دینا تھا، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں اگر کشتیاں ہی بچانے والی ہوں، یہی سبب ہو بچانے کا، تو پھر حضرت یونس علیہ السلام بھی تو کشتی میں سوار تھے، اور اس کنارے سلامتی سے کیوں نہ پہنچ سکے؟ ارادہ تو یہی تھا کہ کشتی پہ بیٹھ کے اس پرلے کنارے چلا جاؤں، لیکن کشتی تباہی کے ایسے بھنور میں پھنسی ہے کہ اللہ کا جلیل القدر نبی موجود ہے اس میں۔ یہ میں قصہ نہیں بیان کر رہا، یہ قرآن بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو قصوں کی طرف، کہانیوں کی طرف، خوابوں کی طرف، فلانے نے خواب دیکھی اور یوں ہو گیا، ادھر نہ لے جاؤں۔ تمہارا قیمتی وقت یہ اللہ کے قرآن کے سپرد کروں، قرآن کے موتی تمہارے دامن میں ڈالوں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ اللہ اپنے نبی کو اس قرآن کے لیے مبعوث فرما رہے ہیں، اور ساری عمر حکم یہ دیا کہ اس قرآن کو سنا، ذکر بالقرآن۔ میرے نبی خوابیں یا یہ قصے یا کہانیاں یا کتابیں نہیں، قرآن سے لوگوں کو نصیحت سنا، قرآن کی تبلیغ کیا کر۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، رب کی طرف سے جو کلام بھیجی گئی ہے اس کی تبلیغ کیا کر، پہنچایا کر۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ پیش کر رہا ہوں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ قرآن ہے، قرآن۔ پیغمبر جلیل القدر پیغمبر جس کے بارے میرا رب اپنی کلام میں یوں ارشاد فرمائے، ان یونس لمن المرسلین۔ لوگوں یونس کے بارے تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے، شک و شبہ سے بالا، وہ ہمارا مرسل ہے۔ اور مرسل کا لفظ یہ 313 نبیوں کے لیے، انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن کو مرسل یا رسول، صاحب شریعت پیغمبر کہا جاتا ہے۔ وہ بڑی عظمتوں والا پیغمبر، بڑی قدروں والا، بڑے مرتبوں والا پیغمبر کشتی میں موجود ہے۔ ان کی تدبیر یہ ہے کہ میں جب پار جاؤں، میرے رب کی تقدیر یہ ہے کہ نہیں، میں نے تجھے پار نہیں جانے دینا، مچھلی کے پیٹ میں لے جا کے سمندر کی تہوں میں تجھے اپنا آپ دکھانا ہے، میں کیا ہوں، یہ میری مرضی ہوتی ہے۔ میں پیارے محمد کو اپنا آپ دکھانا چاہوں تو اسے عرشوں پہ بلا لیتا ہوں، آسمانوں سے کراس کرا کے عرشوں پہ بلا لیتا ہوں، وہاں بھی اپنا آپ بتلانا چاہتا ہوں، میں یہ ہوں۔ اور میں تجھے اپنا آپ بتلانا چاہوں، معراج کرانا چاہوں تو تجھے مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہوں میں، 3 اندھیروں میں لے جاؤں، وہاں بھی اپنا آپ بتلانا۔ اور میں اسماعیل کو اپنا آپ بتلانا چاہوں تو چھری کے نیچے بھی لٹا سکتا ہوں،
ابراہیم کو اپنا آپ بتلانا چاہوں تو آگ کی چخا میں ڈلوا دیتا ہوں، اور اپنا آپ بتلانا چاہوں موسیٰ کو تو کوہ طور پہ اس کی نظریں طور پہاڑ پر ٹکوا دیتا ہوں۔ دیکھ ادھر ذرا، دیکھنا میں کیا ہوں، میری تجلیات کا ایک ذرہ اس پہاڑ پر پڑنے والا ہے۔ موسیٰ تجھے پتہ لگ جائے گا، جو ضدیں کرتا ہے نا میں دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، کلیم اللہ جو ہوا بھائی، اللہ سے کلام جو کرتا ہے، کلام کرنے والے کا حق ہوتا ہے بھائی۔ چھپ چھپ کے پردیاں گل کرنے والے سامنے بھی تے آنا، ساری عمر چھپ چھپ کے ہی گلاں کرتا ہے، دیکھیا کوئی نہیں، دیکھنا چاہنا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ رب کی باتیں ہیں، یہ عشق کی باتیں ہیں، اللہ اپنا آپ دکھاتا ہے۔ تو پیغمبر کشتی میں تو موجود ہے، کشتی میں سبب تو بچاؤ کا موجود ہے، پر بچاؤ نہ ہوا جب تک پیغمبر کشتی سے باہر نہیں جاتا، اس وقت تک کشتی آگے نہیں چلتی۔ اور اگر کشتی ہی محض سبب ہو بچاؤ کا تو پھر کبھی دریاؤں میں، سمندروں میں کشتیاں نہ ڈوبیں اور جہاز نہ ڈوبیں۔ سبب ہے بچاؤ کا موجود ہے۔ معلوم ہوتا ہے کشتی سبب تو ہے، پر بچانے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے، بچانے والا ایک اللہ ہے۔ جب چاہے ہماری کشتیوں کو پار لگا دے، ہمارے جہازوں کو بننے لگا دے، اور اگر اس کی مرضی نہ ہو تو پھر دنیا کی سپر طاقت امریکہ اور روس بھی لگ جائیں تو ان کی آبدوزوں کو سمندر کے نیچے ڈبو دیتا ہے، اور وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ آج کے اس سائنسی دور میں بھی، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی، جبکہ ان کے پاس دنیا کے جدید ترین وسائل موجود ہیں، اور وہ اوپر دیکھ رہے ہیں اور یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ ہم بے بس ہو چکے ہیں، ہمارے آدمی ہماری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہے ہیں آبدوز میں، اور ہم بے بس ہیں، ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جہاں بندہ بے بس ہو جاتا ہے وہاں میرے رب کے بس شروع ہوتے ہیں، وہاں میرے رب کی طاقتیں شروع ہوتی ہیں، وہاں سبحان کی سبحانیت شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت یہ سمجھانا چاہتے ہیں اس دعا سے، او کشتیوں میں، جہازوں میں سفر کرنے والوں، اسباب تو مہیا تمہیں ہو چکے ہیں، دولت بھی مل چکی ہے، فضاؤں میں اڑ رہے ہو، ہواؤں میں اڑ رہے ہو، پانیوں پہ تیر رہے ہو، سمندروں کی تہوں میں آبدوزوں میں چل رہے ہو، یہ سارا کچھ ہے، پر یہ کہہ لیا کرو بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اور جی ان کشتیوں کا چلنا بھی، ان کا ٹھہرنا بھی، یہ چلیں تب بھی اسی کے نام سے چلتی ہیں، اسی کے حکم سے چلتی ہیں، اور یہ کہیں رک جائیں، کہیں ٹھہر جائیں، کہیں بے بس ہو جائیں، کہیں مجبور ہو جائیں، کوئی چارہ ان کا نہ چلے، تو وہاں کون کار فرما ہوتا ہے؟ وہاں بھی وہی مولا مرساہا، اسی کے نام سے ان کا ٹھہراؤ بھی ہوتا ہے۔ لنگر انداز ہوں تو وہ بھی اسی کے نام سے، اور چلیں تو وہ بھی اسی کے نام سے۔ میں اس کے نام کا سہارا ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا، کائنات کے تمام اسباب بھی مہیا کر لو تو یہ اسباب تمہارے کارآمد نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو۔ وہ بچانے پہ آ جائے، بغیر اسباب کے بچا ڈالے، رکھنے پہ آ جائے، کوئی سبب موجود نہیں اور رکھ لیا ہے۔ یونس علیہ السلام کے بچنے کا کوئی سبب نظر آتا ہے؟ مچھلی کا پیٹ اور اس کا اندھیرا، سمندر کی تہیں اور رات، لیکن وہاں میرے اللہ فرماتے ہیں نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک۔ پیارے یونس نے ان الفاظ سے ہمیں پکارا، اللہ میری آواز کو سننے والا تیرے سوا کوئی نہیں، میرے دکھ کو یہاں تیرے سوا جاننے والا کوئی نہیں، مجھے یہاں اس مصیبت سے تیرے سوا نکالنے والا کوئی نہیں، سبحانک، تو کمزوریوں سے پاک ہے، باقی ساری کائنات کمزور، میں بھی کمزور، باقی ساری کائنات بھی کمزور، سبحانک، تو کمزوریوں سے پاک ہے، مجھ سے زیادتی ہوئی، میں بغیر تیرے حکم کے وہاں سے چل پڑا،
نجات دے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی بات ہوئی میرے پیغمبر کی زبان سے، اتنی بات ہوئی، ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ ادھر دعا ختم ہوئی، فاستجبنا، یہ فا بدلا رہی ہے، یہ فا نتیجے کی ہے، فوراً دعا کا نتیجہ نکلا۔ استجبنا، ہم نے آواز دی، او پیارے نوح، اتنے دور سے پکارنے والے نوح، میں تیرے قریب ہوں، میں نے تیری دعا کو قبول کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، او لوگوں ہم نے اس دکھ اور مصیبت سے، غم سے حضرت یونس کو نجات دے ڈالی۔ اور صرف یونس کو نہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں، اگر تم یونس کی طرح مصیبتوں میں ہمیں پکارو نا، ہمیں پکار کے دیکھو، ہمیں سور کے دیکھو، ہم سے بات تو کر کے دیکھو نا، یونس جیسا ایمان و یقین بنا کے تو دیکھو نا۔ اللہ تو مصیبتوں میں پہنچنے والا، مشکلیں حل کرنے والا، ہماری مشکل کو، مصیبت کو حل فرما، دور فرما۔ جب یوں پکار کے دیکھو، کذالک ننجی المؤمنین، ہم یوں ہی مومنوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ گویا اسباب کوئی نہیں اور وہاں سے نجات دے دی، زندہ نکال دیا۔ وہاں سے زندہ نکلنا بظاہر اسباب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اس دعا سے اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں، اسباب اپنی جگہ پر اسباب میں اثر پیدا کرنے والا مؤثر حقیقی نگاہ اس پہ رہنی چاہیے، ہمیشہ اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ ہے دعا کا مطلب۔ معنی سن لیا، بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اللہ کے نام ہی سے اس کشتی کا چلنا ہے، یہ چلتی بھی اللہ کے نام سے ہے۔ و مرساہا، اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام سے ہے، جہاں ٹھہرے گی وہاں بھی اللہ کے نام سے ٹھہرے گی۔ یہ تو کشتی ہے۔ ایک جاندار کے بارے بھی میرے آقا نے یہی فرمایا تھا، اونٹنی پہ سوار ہیں میرے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کی خواہش اور تمنا اور آرزو ہے میرے محمد کی اونٹنی میرے دروازے پہ رکے اور ٹھہرے۔ یہ ہجرت کا واقعہ ہے مدینے میں، لیکن سرور کائنات کے مرشد اعظم کا زبان، آپ کے زبان مقدس سے، آپ کی زبان مقدس سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ یہ، اس کو جانے دو، اس کو نہ پکڑنا، اس کو کچھ نہ کہنا، جہاں میرے اللہ کا حکم ہوگا یہ وہاں ٹھہرے گی۔ اور یہ قسمت کس کی تھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری، اللہ کی لاکھوں رضامندیاں اور رحمتیں ہوں اس بندے پر، حضرت ابو ایوب انصاری کی، اس کے دروازے پہ، ایک غریب کے دروازے پہ جا یہ اونٹنی بیٹھی ہے۔ یہ کلمات میرے آقا نے وہاں بھی فرمائے تھے جو یہاں دعا میں سکھا رہے ہیں، بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اس کا چلنا بھی اللہ کے حکم سے اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے حکم سے۔ ان ربی لغفور الرحیم، میرا رب ہی غلطیوں کو معاف کرنے والا اور رحمتوں کے میہ برسانے والا، یہ میرا رب ہی ہے، یعنی اس سے امید بہتری کی ہے، اس سے امید بہتری کی ہے، غلطیاں ہوئی تو سزا نہیں دے گا، معاف کر دے گا۔ ان ربی لغفور، رحیم بھی ہے، مہربانی فرمائے گا، اس کی رحمت ایکسٹرا ہے، بہت بڑی رحمت کا سمندر اس کا مالک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں اللہ کی رحمت کا ایک مثال سے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا یوں سمجھ لو اللہ کی رحمت 100 حصے ہے، 100 درجے ہیں۔ یہ مثال سے سمجھانی چاہیے، ویسے تو اللہ کی ہر صفت لامتناہی ہے، اس کی انتہا ہی کوئی نہیں، اس کی حد ہی نہیں ہے، کوئی اس کی حد مقرر ہی نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا یوں سمجھو اللہ کی رحمت اس کے 100 حصے ہیں، 100، اور ان 100 حصوں میں سے اللہ نے 99 ایک طرف رکھ دیے ہیں، اور اپنی رحمت کا ایک حصہ اللہ نے تقسیم کرنا شروع کیا ہوا ہے ساری کائنات پہ۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے اور جب تک باقی رہے گی، اللہ اس 100ویں حصے کو، اپنی رحمت کے 100ویں حصے کو
تقسیم کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا ماں کو جو اپنی اولاد سے محبت ہے یہ اسی رحمت کا حصہ ہے جو اسے ملا ہے، باپ کو جو اپنی اولاد سے شفقت ہے یہ اسی رحمت کا حصہ ہے، جانور کو جنس سے جو ایک محبت و پیار اور انس ہے وہ اسی رحمت کا حصہ ہے۔ جہاں پیار نظر آتا ہے، جہاں محبت نظر آتی ہے، جہاں الفت نظر آتی ہے، جہاں انس نظر آتا ہے، جہاں تعلق اور لگاؤ نظر آتا ہے، فرمایا اللہ کی اسی ایک رحمت کا ایک حصہ ہے جو ان کو ملا ہے۔ اب اگر تقسیم کرنے لگ جائیں مخلوق پہ اس کو، تو مخلوق کا اندازہ بھی نہیں ہے ساری مخلوق کا، اور پھر تقسیم ہم کیسے کریں؟ اب خدشہ پیدا ہوا 99 حصے، آپ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت کے 99 حصے اہل ایمان کے لیے ہیں، یہ آخرت میں 99 حصے خدا کی رحمت کے اہل ایمان کے لیے، جنتیوں کے لیے اللہ نے رکھے ہیں۔ اس طرح اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ان پہ ہوں گی، اور جنت میں بھی سلام قولا من رب الرحیم، یہ آوازیں آئیں گی، او میرے بندو رب رحیم کی طرف سے تمہیں سلام آ رہے ہیں، خدا تمہیں سلام بھیجتا ہے، اللہ تمہیں سلام کہتا ہے، اللہ کے سلام جنتیوں کو آ رہے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت میں نے پڑھ ڈالی ہے۔ تو گویا مسئلہ یہاں پہلی آیت سے یہ نکلا کہ کشتی بنوائی وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی تو بنوائی اللہ نے، ظاہری اسباب یہ تو فرمایا بناؤ، لیکن بیٹھتے وقت فرمایا ظاہری اسباب پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ ایک اللہ پہ کرنا۔ یہ نبی کو حکم مل رہا ہے، کشتی میں بیٹھنے والوں کو حکم مل رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی اس سے یہ سبق ملا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے والے افراد اور قومیں ان کا ذلت مقدر بن جاتی ہے، وہ دنیا میں ذلیل ہوا کرتے ہیں۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا اللہ بھیجے گا نہیں، اسباب کی حد تک اسباب مہیا کیے جائیں، محنت کی حد تک محنت کی جائے، صحیح طریقے سے محنت کی جائے، جائز اور حلال طریقے سے محنت کی جائے۔ اب محنت کا ثمرہ نتیجہ یہ اللہ کے سپرد ہے، یہ ہے ایمان کا اصل حصہ۔ جو لوگ یہ بیٹھے ہیں جی اللہ ہی دے گا، منو تے بیٹھے ہیں تے منو کی لوڑ ہے کام کرن دی، نہیں، اسباب کشتی بنوائی ہے۔ یوں بھی تو اللہ کشتی کے بغیر بھی تو بچا سکتا تھا اپنے پیغمبر کو اور اہل ایمان کو، پر کشتی کیوں بنوائی ہے؟ یہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے کہ اسباب اختیار کیجئے، اسباب کے دائرے میں محنت کیجئے، آگے اسباب پر بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ اور توکل ایک اللہ پہ رکھیے گا۔ یہ ہے سبق اس آیت مبارکہ میں۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ دعا ہے کس وقت کی؟ کشتی پہ سوار ہوں، جہاز پہ سوار ہوں، ہوائی جہاز پہ سوار ہوں، گاڑی پہ سوار ہوں، کار پہ سوار ہوں، جتنی چیزوں پہ سوار ہوں تو سواری کے وقت یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ دوسری دعا بھی میں نے بتلائی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اس کا معنی ہے پاک ہے وہ ذات سخر لنا ھذا، جس نے اس چیز کو ہمارے حکم کے تابع کر دیا۔ اب بندہ اونٹ پہ بیٹھ کے سواری کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے یہ اونٹ اتنی طاقت میں ہے کہ ذرا الجھ جائے تو میری ہڈیاں بھی نہ ملیں، یہ گھوڑا ذرا بدک جائے تو میری خیر نہیں ہے، یہ باقی چیزیں جن پر یہ گاڑیاں یہ ذرا اپ سیٹ ہو جائیں ہڈی بھی نہ ملے، یہ ہوائی جہاز اس کا کچھ بگڑ جائے تو پھر کیا ہو سکتا ہے بندے کی زندگی میں؟ کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، سب پاک وہ ذات ہے، شریکوں سے پاک وہ ذات ہے جس نے اتنی طاقتور چیز کو میرے حکم کے تابع کر دیا۔ میں جو کہتا ہوں میرا حکم مانتی جاتی ہے، ڈرائیور اسی کا حکم مان رہی ہے اور ڈرائیور کو یہ لے چلا ہے۔ تو اسباب کی دنیا سے نکل کے ایک اللہ کی طرف یعنی روحانی دنیا میں لانے کے لیے یہ دعائیں سکھلائی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
اور اللہ کرے یہ دعائیں ہم میں آ جائیں۔ اسلامی کلچر اور عربوں کا کلچر یہ ہے، قدم قدم پہ دعا، ہر لمحہ دعا، نام رکھتے وقت دعا۔ عائشہ یہ نام ہے لیکن یہ دعا ہے، اصل میں نام میں دعا ہے۔ عائشہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے زندہ رہنے والی، جنوں سونا رب زندگی دے وے، جیدہ معنی پنجابی چ جیونی، اے پنجابی چ نہ رکھے نا جیونی، مائی جیونی، یہ اسی عائشہ کا ترجمہ ہے پنجابی میں۔ اردو میں اس کا معنی زندہ رہنے والی۔ یہ دیکھو نام میں دعا ہے۔ ابو بکر یہ دعا ہے۔ بکر جوان کو کہتے ہیں، جوان کو جو اپنی جوانی کو پہنچ چکے، اس کو جوان کا باپ، زندگی کی دعا مل گئی ہے۔ اب بھی عربوں کو جہاں کہیں ملیں گے اور وہ دعاؤں کے انبار لگا دیں گے، حیاکم اللہ، بارک اللہ، سلمکم اللہ، رحمکم اللہ۔ اب حج پہ جاتے ہیں، ان کی دعائیں سمیٹ کے لاتے ہیں۔ جنازہ پڑھنے کے لیے وہ تمہیں کہتے ہیں، اسی تو کہندے نا جنازہ پڑھ لئیو جی، وہ کی کہندے نے صلاۃ الجنازہ رحمکم اللہ۔ یہ آواز سنی ہے وہاں، حاجیوں سنی ہوگی نا، وہ کہتے ہیں جنازے کی نماز ہے اللہ تم پر رحم کرے، یہ تمہیں کہہ رحمکم اللہ۔ یہ آواز پکی ہوئی ہے ان کی، حاجیوں کو کہتے ہیں بات بات میں دعا، بات بات میں دعا۔ یہ اسلامی کلچر ہے۔ اللہ کرے یہ کلچر ہم میں واپس آ جائے، ہماری نسلوں میں آ جائے۔ سیکھا کرو دعائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلنے کی دعا بتلائی ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا بتلائی ہے، سفر میں جانے کی دعا بتلائی ہے، سفر سے واپس آنے کی دعا بتلائی ہے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بتلائی ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا بتلائی ہے، ٹائلٹ میں جانے کی دعا بتلائی ہے، ٹائلٹ سے نکلنے کی دعا بتلائی ہے۔ لیکن یہ مضمون ایک علیحدہ شروع ہو جائے گا، اپنا دعائیں وہ ساری آپ کو آج سکھلانا شروع کر دوں۔ جمعے کے دن صبح کی نماز کے بعد دعائیں یہاں پڑھائی جاتی ہیں، یہاں سکھائی جاتی ہیں۔ ہمارے طالب علم چھوٹے چھوٹے، ان کو دعائیں بہت ساری یاد ہیں، یہ سیکھتے ہیں، اور آپ بھی سیکھا کریں، دعائیں پڑھا کریں۔ ایک دعا تو آج میں نے بتلا دی ہے نا، یہ سواری والی، چلو یہ ایک دعا یاد کر لینا، اور اگلے جمعے ایک اور دعا بتلا دوں گا، ایک ایک کر کے۔ چلو آپ یہ بھی التزام کر لیں گے کہ ہر جمعے ایک دعا بتلایا کریں گے، اس کا ترجمہ بھی بتلایا کریں گے۔ یاد کرنا تمہارا کام ہے، ہر جمعہ ختم ہونے لگے گا نا تقریر، یاد کرانا مجھے جی دعا رہتی پئی تھے، تو میں اس وقت ایک دعا آپ کو بتلا دیا کروں گا۔ اس طرح میرا خیال ہے انشاءاللہ کافی ساری دعاؤں کا ذخیرہ آپ کے پاس ہو جائے گا۔ دعائیں، یہ بھی دعا ہے سواری پہ، سوار ہوتے وقت دعا اللہ نے سکھلائی ہے۔ اور کس کو سکھلائی ہے؟ اپنے نبی کو، نوح علیہ السلام کو، اور نوح علیہ السلام کے ماننے والے اہل ایمان کو۔ یہ دعا پڑھ کے اے نوح، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی کشتی میں سوار ہو جائیں۔ اور آگے واقعہ شروع ہو گیا ہے کشتی کا۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، پہاڑوں جیسی لہروں میں یہ نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو لے کے چل رہی تھی۔ تجری بہم، انہیں لے چل رہی تھی، ان کے ساتھ جاری، یہ معنی نہیں متعدی ہو گیا تجری، یعنی یہ انہیں چلا فی موجن، موج ہماری زبان کا لفظ ہے، کیسی موجیں جی؟ کل جبال، قرآن نے نقشہ کھینچ دیا، او بڑے بڑے اونچے پہاڑوں جیسی لہریں نکل رہی تھی اس پانی میں، اور ان پہاڑوں جیسی لہروں میں یہ کشتی حضرت نوح اور نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو اور جو بھی کشتی میں موجود تھے ان کو لے کے جا رہی ہے، سفر کر رہی ہے یہ کشتی۔ دوران سفر واقعہ پیش آ گیا، اس کشتی کے دوران سفر واقعہ پیش آیا، قرآن نے وہ واقعہ یہاں ذکر کر دیا۔ وہ واقعہ کیا تھا جی؟ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن
مع الکافرین۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دینا شروع کی، نادا نوح ابنہ، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، اپنے بیٹے کو آواز دینا شروع کی۔ بیٹا کہاں تھا؟ کان فی معزل، ادھر نوح علیہ السلام کی کشتی ابھی ابتدا تھی، کشتی میں بیٹھ کے چل رہے ہیں، اور ابھی اتنا پانی جو انتہا کو چڑھنا تھا پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی اوپر، وہ پانی ابھی نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا وہ میرا بیٹا وہاں کھڑا ہے، ایک کنارے پہ تھا، کان فی معزل، کنارے پہ تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے آواز کیا دی؟ وہ آواز بھی قرآن نے بتلا دی، یا بنی ارکم معنا، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین۔ سبحان اللہ کو اونچا کیا کریں نا، آپ کی نیکیاں کچھ بڑھ جایا کریں، قرآن میں تازگی پیدا ہو جائے آپ جی۔ آواز یہ تھی، میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کا ساتھ چھوڑ دے، کافروں کا ساتھ چھوڑ دے۔ معلوم ہوتا ہے کافر بھی وہاں اور بھی کوئی موجود ہوں گے، یا میت کا مطلب یہ ہے یہ کافروں کے عقائد و نظریات لے کے جو پھرتا ہے، ان کے نظریات کو ترک کر دے، ایمان لے آ، مومن بن جا، مسلمان بن جا، مومن بن جا، پھر ہماری کشتی میں آ کے سوار ہو جا۔ اپنے بیٹے کو آواز دے ڈالی، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین۔ معلوم ہو گیا پیغمبر یہ بتلانا چاہتا ہے کشتی میں سواری کے لیے شرط یہ ہے کہ کفر چھوڑنا پڑے گا، کافر نہیں یہاں سوار ہو سکتا، کافر کی جگہ یہاں نہیں ہے، خدا کے منکر کی جگہ یہاں نہیں ہے، یہ انکار اور یہ کفر چھوڑ، اور پھر میرے ساتھ آ جا، ہمارے ساتھ آ جا، کشتی میں اور بھی لوگ موجود ہیں۔ لیکن یہ بندہ، یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنعان بتلایا جاتا ہے، بدقسمت تھا، پیغمبر کسے آواز دے جسے، اور پھر پیغمبر کی آواز پہ کان نہ دھرے اور منہ دوسری طرف کر لے، بڑا بدقسمت اور بدبخت ہے۔ پیغمبر کی تو آواز بھی ایسی ہوا کرتی ہے، رحمتوں بھری، رحمتوں بھری۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، حدیث یاد آ گئی، اللہ کے پیغمبر نے انہیں آواز دی، بلایا، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، خدا کے دربار میں ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، ادھر خدا کے دربار کی حاضری، ادھر میرا مرشد آوازیں دے رہا ہے، یا اللہ کیا کروں، تیرے دربار کی حاضری چھوڑوں، پیغمبر کے دربار میں حاضری سے پیچھے رہوں، کیا کروں؟ اسی مخمصے میں کچھ دیر لگ گئی، اور یہ خیال کیا نماز ختم کر لوں اور پھر حاضری دیتا ہوں۔ نماز ختم ہوئی، دوڑ کے حاضر ہوا، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا دیر کر دی، میں نے تجھے آواز دی تھی، یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا میں۔ آپ نے فرمایا نماز سکھائی کس نے، نماز بتلائی کس نے؟ یا رسول اللہ آپ ہی نے سکھلائی ہے۔ میں نماز میں بھی ہو، میں محمد کی آواز آ جائے تو چھوڑ کے میری طرف آ جانا، نماز سکھلانے والے کی طرف آ جانا، یہ عام آواز نہیں ہے، یہ محمد کی آواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن مجید نے فرمایا جب بھی تمہیں رسول آواز دے دوڑ کھڑا کرو رسول کی طرف، کیوں؟ لما یحییکم، اور رسول کی آواز میں تمہاری زندگی کا سامان موجود ہے، اللہ نے وحی کر کے تم پر زندگی کا سامان اتارنا ہے نبی کی زبان سے، جب نبی کی زبان ہلے تو خبردار توقف نہ کیا کرو، دوڑ کھڑے ہوا کرو نبی کی خدمت کے لیے۔ قرآن اتر آیا اس پر، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، نبی کی آواز، اللہ اللہ، نبی کی آواز آ رہی ہے، یا بنی ارکم معنا، کتنا پیار، او میرے پیارے بیٹے، یا بنیا تصغیر بنا دی ہے نا، پیار ہی پیار، محبت ہی محبت جھلک رہی ہے، اے میرے پیارے بیٹے،
ارکم معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا کشتی میں، پر شرط یہ ہے فلا تکن مع الکافرین، کافروں کا ساتھ چھوڑنا ہوگا، کافروں کے نظریات چھوڑنے ہوں گے، ان کا عقیدہ چھوڑنا ہوگا۔ اور ان کا نظریہ یہ تھا، عقیدہ یہ تھا کنعان کا اور باقی کافروں کا، وہ سمجھتے تھے یہ نوح ہم سے فراڈ کرتا ہے، معاذ اللہ، کہ آج ہی فراڈ کرتا ہے، یہ 5 ولیوں کو ہم سے جدا کرتا ہے، ہمیں ان سے جدا کرتا پھرتا ہے۔ 5 ولیوں کا تذکرہ سنا ہے نا پیچھے خطبوں میں، کہتے تھے قالوا لا تذرن آلہتکم، اوے خبردار اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ ہیں 5 ولی جن کا قرآن نے نام لے لیا ہے۔ کہنے نو سانو انہاں کولوں دور کرن دیا، لگیا جے زور مارن، انہاں نو نہ چھڈیو، انہاں نو اے ولیاں نو نہیں جے مندا گستاخ جے ولیاں دا تے سب کچھ اے کر دے نے، بچاندے نے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ بگڑی کو بنا دیتے ہیں، کھوٹی قسمت کو کھری کر دیتے ہیں۔ آج میرا بھائی مسلمان بھی تو یہی کہتا ہے نا، بری کھوٹی قسمت کرے کھری، یہی کہتا ہے نا۔ آج میرا بھائی مسلمان کہلانے والا یہی کہتا بیٹا، یا بہاول حق بیڑا دک، لے ککڑ دے پتر، یا معین الدین چشتی بننے لا میری کشتی، یہی کہتا پھرتا ہے نا۔ اور یہی نظریہ اور یہی عقیدہ ان لوگوں کا بھی تھا، وہ بھی یہ کہتے تھے یہ 5 ولی ہمارے بیڑوں کو پار لگاتے ہیں اور نوح ہمیں ان سے جدا کرنا چاہتا ہے، یہ ولیوں کا گستاخ ہے۔ اس لیے بیٹے نے غیروں کا سہارا لینے والا، غیروں کا یعنی ہرجائی، مومن کیا ہوتا ہے؟ یکجائی، ایک اللہ کا حنیفہ، اور مشرک ہر جائی ہوتا ہے۔ جتھے کوئی وڈی شے ویکھی، گاں ویکھی تے او دے اگے ڈگ پیا، جے گھوڑا ویکھیا تے او دے تھلوں نکل پیا، جے جھنڈا کتے جھلدا ویکھیا درخت تے اوتھے لمما پہ گیا۔ حیا اور شرم ہی نہیں آتی کہ میں خدا سے کتنی غداری کر رہا ہوں، جس نے یہ میرا ماتھا، میری جبین اور میری پیشانی بنائی تھی، یہ وہاں نہیں جھکتی اور ہر جگہ جھک رہی ہے، درختوں کے سامنے جھک رہی ہے، پتھروں کے سامنے جھک رہی ہے، بتوں کے سامنے جھک رہی ہے، دیوتیوں اور دیوتاؤں کے سامنے جھک رہی ہے، نہیں جھکتی تو ایک اللہ کے دربار میں۔ اس نے بھی فوراً بیٹے نے جواب دیا، سنیے قرآن سے جواب۔ یہ بیٹا پیغمبر کی آواز کا جواب دے رہا ہے، پیغمبر بھی ہے اور باپ بھی ہے، 2 رشتے ہیں، پیغمبر بھی ہے اور باپ بھی ہے، کہہ رہا ہے کفر کو چھوڑ اور ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا، لیکن بیٹا کہتا قال سآوی الی جبل، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جی میں تمہاری کشتی میں سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں پہاڑ کا رخ کرتا ہوں، یہ جودی پہاڑ، یہ اونچا پہاڑ نظر آ رہا ہے، وہاں تو پانی تیرا نہیں نہ پہنچے گا، پہاڑ کی طرف جاتا ہوں، پناہ لوں گا، سآوی الی جبل، میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، یعصمنی من الماء، اس طوفان سے، اس پانی سے مجھے پہاڑ بچا لے گا، یعصمنی مجھے بچا لے گا۔ بس مومن اور مشرک کا یہی فرق ہے کہ مومن یہ صدا لگاتا ہے بچانے والا، اور مشرک کی صدا یہ ہوتی ہے یہ بھی بچانے والا، وہ بھی بچانے والا، یہ چھوٹا وہ بڑا، یہ اس سے بڑا یہ اس سے بڑا، اس کے پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں، اور مومن یہی کہتا ہے سب کچھ کرنے والا، بچانے والا ایک اللہ۔ اور مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یہ مومن کا عقیدہ ہوتا ہے۔ پیغمبر کا بیٹا ہے، رشتہ تو بڑا اونچا، نسب تو بڑا اونچا، بہت بڑا سید کا بیٹا، سیدوں کے سردار کا بیٹا۔ ہاں نو کوئی تھوڑا سا معمولی نبی تو نہیں ہے نا، 950 سال رب کی محنتیں مارنے والا کوئی معمولی سید،
سید السادات اور سید السادات کا بیٹا، نوح پیغمبر کا بیٹا، لیکن شرک کرنے والا ہے، موحد نہیں ہے، ایک اللہ کا پجاری نہیں، یکجائی نہیں، ہر جائی ہے، مجاہد نہیں، مجاور ہے، قبروں کی پوجا کرنے والا، قبروں سے ڈرنے والا، مردوں سے ڈرنے والا، پتھروں سے ڈرنے والا، درختوں سے ڈرنے والا۔ جن آج مسلمان اے جگہ بڑی بھاری جے جی، اے درخت بڑا بھارا جے جی، اے جی اے پہاڑ بڑا بھارا جے جی، اے رستہ بڑا بھارا جے جی، بھائی تسی تول کے ویکھیا بارے؟ یہ ہندوؤں کے سارے وہم مسلمانوں میں آ گئے، اور وجہ یہ ہے قرآن نہیں پڑھتے۔ آؤ قرآن پڑھو تو تمہیں پتہ لگے مومن کیا ہوتا ہے۔ مومن تو ساری کائنات سے بھاری ہوتا ہے، مومن سے بھاری کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ مومن تو ساری کائنات پہ بھاری ہے۔ جواب میں کہہ رہا جی میں پہاڑ کی پناہ لوں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ بیٹے کا بیان، اب پھر باپ کا بیان کراس میں۔ پیغمبر آگے پھر کہہ رہا ہے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ۔ او میرے بیٹے بھول میں پڑا ہے، نادان ہے تو، اے بدقسمت، لا عاصم اليوم، یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا، لا الہ الا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے میرے بیٹے کوئی بچانے والا نہیں، نہ کوئی بچنے والا، وہی بچے جس پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی مہربانی ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اللہ۔ قرآن کہتا ہے باپ بیٹے کی یہ بات چیت ہوئی، یہ مکالمہ ہوا، یہ محادثہ ہوا، یہ گفتگو ہوئی باپ بیٹے کی۔ قرآن مجید نے وہ اپنے اندر لے لی ہے گفتگو، اور اسی گفتگو کے درمیان قرآن آگے کہتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ اسی گفتگو میں، پیغمبر بچانے کی تدبیر میں، میرا اللہ مشرکوں کو غرق کرنے کی تقدیر میں، تقدیر و تدبیر آپس میں مقابلے میں ٹکراؤ ہو گیا ہے۔ پیغمبر منتیں کر رہا ہے میرا بیٹا آ جا، بچ جا، بچ جا، اللہ کی رحمت تجھے بچائے گی، اور کوئی بچانے والا نہیں۔ پر مشرک ہے، نہ شرک کرنے والا، کبھی سمجھتا ہے یہ قبر بچا لے گی، کبھی سمجھتا ہے وہ پہاڑ بچا لے گا، کبھی سمجھتا ہے مشرک یہ دیوتا بچا لے گا، کبھی خیال ہوتا ہے یہ بیٹا دے دے گا، کبھی اس کا خیال ہوتا ہے بری جاؤں تو میری قسمت کھری ہو جائے گی، کبھی سمجھتا ہے سلطان باہو جاؤں تو وہاں سلطان باہو پہ میرا قتل کا مقدمہ درست ہو جائے گا۔ اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں جاتا نہیں ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، پتہ ہی کوئی نہیں کرنا کیے۔ اللہ، بیٹے کی یہ آواز، اور قرآن فرماتا ہے حال بینہما الموج، باپ بچانے پہ لگا ہے اور بیٹا بچنے پہ لگا ہے، پہاڑ بچا لے گا۔ باپ کہتا ہے کوئی نہیں بچانے والا۔ اسی اسنا میں، اسی دوران ایک لہر آئی، طوفانی لہر، جس نے آنکھوں دیکھتے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ کانا من المغرقین، ختم ہو گیا۔ پر باپ ہے، پیغمبر ہے، پر باپ بھی باپ ہے نا۔ یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو باپ ہیں۔ اولاد کا دکھ، اولاد غرق ہو جائے، ڈوب جائے، تو مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ ان ماں باپ کے احساسات ایسی چیز بھی نہیں کہ وہ سامنے آ جائیں اور ہم دیکھ لیں، ان کا دل چیر کے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، اور نہ الفاظ کی دنیا میں اس کی تعبیر ممکن ہے کہ ماں باپ کو کیا دکھ ہوتا ہے۔ پیغمبر بھی ہو پر باپ بھی تو ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے بڑے مستقیم صاحب استقامت، ساری کائنات کے پہاڑوں سے اونچی استقامت والا پیغمبر، پر بیٹا اپنے ہاتھوں میں ہے،
نزا کا وقت ہے، روح نکلنے کو ہے، اور میرے آقا میرے مرشد کی آنکھوں سے آنسو اس طرح چل رہے ہیں جس طرح ساون کے بادل برستے ہیں۔ دیکھنے والے صحابہ رہ نہ سکے، ایک صحابی نے تو برملا کہہ دیا، انت تدمع یا رسول اللہ، میرے سونے مرشد ایڈا رون کیوں لگیا میں، اینا کیوں روندا پیا میں، ساڈے بھی تے بیٹے مردے نے نا، انت تدمع۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید بھول لگی ہوئی ہے، آپ نے مسئلہ بتلا دیا، یہ رونا، یہ آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا، او میرے یار حاضر من اللہ، یہ تو میری اللہ کی رحمت کی نشانی ہوئی نا۔ میرے اللہ نے مجھے سخت دل تو نہیں بنایا کہ میرے آنسو بھی نہ نکلے، یہ آنسوؤں کا نکلنا دکھ کے وقت، بیٹے کی موت کے وقت، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ پر سن میرے یار، ما اقول الا ما یرضی ربی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذرا غور سے تم بھی سن لو۔ آپ فرماتے ہیں ما اقول الا ما یرضی ربی، او لوگو میں محمد کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلے گا جو میرے رب کا ناپسندیدہ ہو۔ ایک بیٹا نہیں، لاکھوں بیٹے بھی قربان کر دوں، پر کہوں گا کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رو رہے ہیں اور اتنا بھی فرما دیا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، او میرے پیارے ابراہیم بیٹے کا نام ابراہیم ہے، میرے پیارے بیٹے ابراہیم تیری جدائی نے مجھے غم زدہ کر دیا، میں بڑا دکھیا ہو گیا ہوں۔ جس کی اولاد بچپنے میں یوں لقمہ اجل بنے، جانتے ہیں دکھ، پر سچی بات یہ ہے جہاں آگ جل رہی ہوتی ہے وہ جگہ گرم ہوتی ہے، اردا گرد ماحول، بس تھوڑا تھوڑا کہیں دھواں پہنچے، کوئی ہوا پہنچ جائے تو پہنچ جائے، مگر نہ گرم وہی جگہ ہوتی ہے جہاں آگ جل رہی ہوتی ہے۔ یہ دکھ، اس کا احساس اسی ماں باپ کو ہوتا ہے، باقی رشتہ دار اس دکھ کو محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں ہمدردی ہوتی ہے، کی جاتی ہے، لیکن اس دکھ کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا جو ماں باپ کو ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا پیغمبر بھی ہے اور باپ بھی، بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ لو سنیے قرآن ہے، نوح علیہ السلام نے جو بیٹے کو غرق کرتے ہوتے دیکھا اور وہ اللہ کا حکم بھی سامنے تھا، کون سا؟ سنیے اللہ کا حکم۔ اللہ نے کشتی جو بنوائی تو حکم دیا تھا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، یہ لفظ اہلک یہاں آیا ہے۔ اس کشتی میں ہر جاندار کا جوڑا بھی رکھ لیجئے اور سوار کر لیجئے، اور اپنی اہل کو بھی، اہلک احمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، اپنی اہل کو بھی، اور آگے جو الا من سبق علیہ القول سے استثناء ہے، اس استثناء کا شاید اللہ کے پیغمبر کو یہ خیال تھا کہ بیوی کھل کے مشرکہ تھی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتی تھی، وہ کھل کے مشرکہ تھی، شاید سمجھا الا من سبق علیہ القول سے بیوی مراد ہے۔ ہاں یہ مسئلہ پتا ہے نا کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں پیغمبر ہیں، پیغمبر کی بیویاں دونوں مشرکہ ہیں، دونوں شرک کرنے والیاں ہیں اور دونوں ہلاک بھی ہیں پیغمبر کی بیویاں۔ ہمیں تو اپنے نسبوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے نا، یہ سورہ تحریم دیکھ لینا 29ویں بارے میں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ دونوں ہلاک ہو گئے اور پیغمبر ان کے کام، دونوں کو خدا کا عذاب، لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، فلم یغنیا عنہما، دونوں پیغمبر رتی بھر بھی ان کے کام نہیں آ سکے۔ یہ قرآن کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، سورہ تحریم بتلا رہا ہوں، فلم یغنیا عنہما، ہیں بڑے جلیل القدر پیغمبر، پر ان کے ایک رائی بھر بھی کام نہیں آئے، کیونکہ شرک کیا تھا انہوں نے، کفر کیا تھا، کفر کی وجہ سے۔ اس طرح اللہ کا پیغمبر جلیل القدر پیغمبر ہے پر بیٹا مشرک ہے اور ہلاک ہو گیا، غرق ہو گیا، اور پیغمبر کا خیال یہ تھا وعدہ تو ہے اہلا کا، اس لیے فوراً پکار اٹھے، اللہ کا پیغمبر پکار اٹھا، نادا نوح ربہ، نادا نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے پکارنا شروع کر دیا، کس کو؟
ہیں ربہو لفظ ہے قرآن کے، اپنے رب کو پکارنا شروع کر. دکھ ہے، مصیبت ہے، بیٹا غرق ہو رہا ہے، اس سے بڑا دکھ اور مشکل کون سی ہو سکتی ہے؟ مشکل میں ہے. نادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. آواز دی نادا نوح ربہ، اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا نوح علیہ السلام نے. ایک مسئلہ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام خود حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے. وہی خالق وہی مالک. کون؟ اللہ. وہی خالق وہی مالک وہی حاجت روا سب کا. ہاں یہ ہوا نا سر. وہی خالق وہی مالک وہی حاجت روا سب کا، وہی رازق وہی حافظ وہی مشکل کشا سب کا. کتنے خوبصورت الفاظ. وہی خالق وہی مالک وہی حاجت روا سب کا، وہی رازق وہی حافظ وہی مشکل کشا سب کا. اس سے پتہ لگ گیا کہ اگر نوح علیہ السلام حاجت روا اور مشکل کشا ہوتے تو کم از کم اپنے بیٹے کی حاجت روائی اور مشکل کشائی ضرور کر لیتے، غرق ہونے سے بچا لیتے. ایک مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی اور حاجت روا اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا ہوتا تو نوح علیہ السلام رب کو نہ پکارتے، پھر اس کو بھی پکار لیتے. یا جبرائیل انصرنی، یا میکائیل انصرنی، یا آدم انصرنی، یا عیسی انصرنی. کوئی کہہ لیتے، کسی پیغمبر کا نام لے لیتے، کسی فرشتے کا نام لے لیتے، کسی جن کا نام لے لیتے. اللہ کے سوا کوئی اور پکارنے کے لائق ہوتا تو نوح ضرور اس کو پکار لیتے. لیکن قرآن بتلاتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اس مشکل میں مصیبت میں کسی اور کو نہیں پکارا. کسے پکارا؟ ایک اللہ کو. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. نادا نوح ربہ، پکارا اپنے رب کو نوح نے، اور کہا کیا؟ ان ابنی من اہلی، ان ابنی من اہلی. اللہ اے بڑی پکی گالی، میرا پتری تے میری اہلوی، یہ میرا بیٹا ہے اور میری اہل میں سے ہے. ان ابنی من اہلی. اور آگے فرمایا ان وعدک الحق، ان وعدک الحق، تیرے وعدے بھی بڑے سچے نے. منوشا کو کوئی نہیں تیرے وعدے نہ دے، تیرے وعدے بڑے سچے نے. تے وعدے دا پتہ لگ گیا. گیا آیت پڑھ چکا. احمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک. تیرا جی حکم سی جوڑا جوڑا بھی لے لے تے اپنی اہل نو بھی سوار کر لے. اے میرا پتر ہی تے میری اہلی تے میرے سامنے سامنے غرق ہو گئی. میں انو بلاندا پیا سا سوار کرن واسطے تے آئی موج انہیں غرق کر دیتی. ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، تیرے وعدے بھی اللہ اللہ. جے تو وعدے کر لینا موسیٰ دی والدہ نال، نو مولود بیٹا ہے ہوتا، ایک دن دا پتر ہے، نہ ہل سکتا ہے تے نہ جل سکتا ہے، حرکت بھی نہیں کر سکتا. پر تیرا وعدہ کی ہے، وعدہ کرتا پیا تو، وعدہ کر لیا. اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. موسیٰ کی والدہ کی طرف ہم نے وحی کر دی، حکم بھیج دیا، اس کے دل میں بات ڈال دی. اے موسیٰ کی والدہ اپنے اس پتر نو ایک باری رج کے دودھ پلا لے تے دودھ پلا کے اینو پانی دے موجاں دے حوالے کر دے. ایتھے بھی موجاں تے اوتھے بھی موجاں. نوح دے پتر دی بھی موجاں اور حضرت موسیٰ دی والدہ دی
وہ بھی موجہ بھی دریا اور ان موجوں کے حوالے کر دے. یا اللہ کیسے حوالے کروں؟ فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، اپنا بھی ڈر نہ رکھی تے ایدا بھی غم نہ کری. یا اللہ ایک دن دا بیٹا انہوں دریا دیاں موجاں دے حوالے کرن لگیاں تے کہنا ہے غم بھی نہ کر. پتر ہے میرا، میں ماں ہاں تے غم بھی نہ کرائیں دا. ہاں ہاں میں کہتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں غم نہ کرنا. انا رادوہ الیک، جے میں تیرا رب آنا تے میں پھر موڑ کے تیری گود تینوں لے آواں گا. یہ وعدہ پہ ہونا، اور صرف موڑ کے نہیں لے آواں گا. وجعلوہ من المرسلین، اے زندہ بھی رہے گئی تے جوانیاں بھی مانے گئی، انہوں اسی پیغمبر بنانا ہی، اپنا رسول بنانا ہی. اے وعدہ ہو گیا تے پھر سارا واقعہ تے نہیں بیان کر سکتا. اگوں قرآن آخر سورہ قصص ختم بھی ہوندی ہے نا تے کہندا ہے فرددناہ الی امہ، فرددناہ الی امہ کئی تقر عینہا، اکھاں ٹھنڈیاں کرے اپنیاں. اسی موڑ کے موسیٰ نو اپنی ماں دی جھولی وچ لے کے آ گئے، جتھوں نکلے اسی اتھے پھر جھولی وچ لے آندا ہے، اور فرعونی چک کے بھی لے آندے نے، اتھوں اٹھا کے لے آندے پے نے. اور اس واسطے کئی تقر عینہا، تاکہ موسیٰ دی والدہ دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان. ولا تحزن، آکھیا جی سی لا تحزنی، غم نہ کریں، روکیا سی نا تاکہ پتہ لگ جائے انہوں غم کوئی نہیں، غم کوئی نہیں. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ انہوں بھی یقین ہو جائے اللہ دے وعدے کی ہوندے نے، سچے ہوندے نے. یہی گل نوح علیہ السلام بھی کہندے نے ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرے وعدے سچے نے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور سب سے بہترین فیصلے کرنے والا بھی تو ہی. ادھر سے درخواست اور اپیل، اور ادھر سے فوراً اپیل کا جواب بھی شروع ہو گیا. یہ سارا کمپیوٹر سسٹم چل رہا ہے، ادھر سے بٹن دبا اور اپلیکیشن گئی اور ادھر سے فوراً جواب. سنو جواب. قال یا نوح انه ليس من اهلك، قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل صالح. اے پیارے نوح یہ تیری اہل میں سے، میں تو تیری اہل بچان دا وعدہ کیتے اسی نا، تے اے تیری اہل لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اے دے عمل چنگے نہیں نے. تیرے عمل موحدانہ اور اس کے عمل مشرکانہ. تو یکجائی اور یہ ہر جائی، تو مجاہد اور یہ مجاور. اور میرے محبوب تو رب کا پجاری اور یہ قبروں کا پجاری، یہ ہر جگہ کا پجاری. اس لیے اس کے اور تیرے عمل نہیں ملتے، لہذا تیرا بیٹا ہی نہیں. میں خدا کہتا ہوں لیس من اہلک، تیری اہل میں سے نہیں ہے. گل بات سمجھ آ گئی ہے؟ آج جو مصیبت ہمارے لیے پڑی ہوئی ہے کہ ہماری برادریاں اور ہماری قومیں وطن سے بن رہی ہیں اور نسب سے بن رہی ہیں، اور وہ علاقوں سے بن رہی ہیں اور رنگوں سے بن رہی ہیں. یہ ظلم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. نسب سے برادریاں نہیں بنتی. اگر نسب سے برادریاں بنتی ہوتی تو میرے آقا سلمان فارس کے رہنے والے کو یہ نہ کہتے السلمان منا من اہل البیت. او لوگوں یاد کر لو، یاد رکھ لو کہ سلمان ہم میں سے ہے، ہماری اہل بیت میں سے ہے، رہنے والا فارس کا، ایران کا ہے. معلوم ہوتا ہے نسب سے برادریاں نہیں بنتی. وہ میرے نبی کے نسب میں سے نہیں تھا، پر میرے نبی فرما رہے ہیں السلمان منا من اہل البیت. نسب سے برادریاں بنتی ہوتی تو میرے آقا یوں نہ فرماتے کل تقی و نقی فہو اہلی. ہر اپنے عقائد کو، اعمال کو پاک اور صاف رکھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اپنے عقائد اور نظریات کو درست رکھنے والا، وہ میری اہل میں سے ہے. یہ میرے آقا کا فرمان ہے. کل تقی، ہر متقی، و نقی، اپنے آپ کو صاف رکھنے والا یعنی گناہوں سے، اہلی وہ میری اہل میں سے ہے. اگر نسب سے برادریاں بنتی تو پھر نبی ان کو اہل نہ کہتے، ان سب مومنوں کو اہل نہ کہتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل کہہ رہے ہیں ان کو.
معلوم ہوتا ہے نسب سے برادریاں نہیں بنتی، قوموں سے برادریاں نہیں بنتی، وطن سے برادریاں نہیں بنتی۔ بس اقبال کا شعر میرے ذہن میں آ گیا ہے، لیکن ادھر مولانا حسین احمد مدنی بھی میرے ذہن میں ہے۔ اس لیے شعر پڑھنے لگوں تو اقبال پہ غصہ آتا ہے کہ اس نے بغیر تحقیق کے کہہ دیا، اور پھر بعد میں معافی مانگی ہے۔ یہ موجود ہے، یہ ریٹن موجود ہے، تحریر موجود ہے اقبال کی، اس نے معافی مانگی ہے۔ لیکن قربان جاؤں اقبال کے پجاریوں پر کہ آج تک بغیر اس معافی اور اس تفصیل کے اس شعر کو شائع کر رہے ہیں۔ جو کہا حسین احمد از دیوبند برسر منبر سرود اینچے ابل عجبیس وطن از ملت از، وہ جو مشہور شعر ہے اس کا، لیکن اس کا آخری جملہ جو ہے اتنا پیارا لگتا ہے مجھے، سچی بات ہے میں رہ نہیں سکتا، پڑھ دوں؟ بہت پیارا انداز ہے اس کا۔ ومصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہماؤست، کتنی بات ہے، بڑی اونچی بات۔ ومصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہماؤست، اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچا، یہی سب کچھ دین ہے، اس کے سوا کہیں دین تجھے نہیں ملے گا۔ گربعون رسیدی گربعون رسیدی ہما بولا بیس، اگر میرے مصطفیٰ کے پاس نہیں پہنچے گا تو پھر ابو لہبی ہیں، پھر لہبی بنے گا، پھر وہابی نہیں بننے لگے ہیں۔ بمصطفیٰ برساں بمصطفیٰ برساں، اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچا، عمل میں، قول میں، دین میں، ہر معاملے میں اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچا۔ دین ہماؤس، اگر میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کے کہیں سے دین ڈھونڈنے لگے گا، کہیں سے کچھ نہیں ملے گا، گمراہ ہی گمراہ رہے گا، کہیں سے تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ گھرباؤں نہ رسیدی، اتھے نہیں نہ پہنچیا تم، بھاویں جنیاں دے پیچھے مردی لگ رہا ہے، ابو لہب دے پیچھے لگی ہیں، ککھ بھی تینوں نہیں ملن لگیا۔ یہ بڑی خوبصورت بات، یہ بحث تھی اس زمانے میں کہ وطن از قوم است، وطن از ملت است، یہ کہتے ہیں نا۔ سچی بات اصل میں یہ ہے کہ اوطان سے قومیں نہیں بنتی ہیں، وطنوں سے قومیں نہیں بنتی ہیں، نسبوں سے قومیں نہیں بنتی ہیں، قومیں تو ملت سے بنا کرتی ہیں، ملت ایک ہو تو قوم ایک بنتی ہے، اور اسی کو قرآن نے کہا ہے انما المؤمنون اخوۃ، یہ قرآن کی آیت ہے، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، سب مسلمان مومن، انما المؤمنون اخوۃ، سب مومن بھائی بھائی ہیں۔ اخوۃ یعنی بھائی بھائی، یعنی ان کا آپس میں برادری ہے، اور برادری بھائی چارے نو کہندے نا، اخوت جنوں کیا جاندا ہے، اودے تو یہ اخوت بنے ہیں نا۔ اخوتن بھائی بھائی ہے، یعنی برادری اصل میں ایمان کی برادری ہے، نسب کی برادری ٹوٹ جاتی ہے اور ایمان کی برادری نہیں ٹوٹتی۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سب ایک دوسرے کے جتنے رشتے اور دوستیاں ہوں گی سب کی سب دشمنی میں بدل جائیں گی، غلط بہت دوستیاں، الا المتقین، ہاں متقین کا دوستی کا رشتہ یہ قائم رہے گا، یہ وہاں بھی قائم رہے گا۔ تقطعت بہم الاسباب، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، ایمان کا رشتہ وہاں بھی قائم رہے گا۔ اصل برادری کیا ہوئی؟ ایمان کی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا نوح علیہ السلام کو یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح تیری اہل میں سے نہیں ہے، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ اس پر مزید بحث کرنی ہے، تھوڑی سی زندگی رہی تو اگلے جمعے انشاءاللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔